معزز سامعین، گزشتہ درس ہمارا سورۃ الکہف تک ہوا تھا۔ سورۃ الکہف کے بعد ہے سورہ مریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو ایک بات عرض کروں کہ سورۃ الکہف اور سورہ مریم، ان دونوں کے اندر مضمون یہ بیان ہوا، اللہ کی رحمت کے بغیر کسی کا کام نہیں چلتا، سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اس پر دلائل سنیے۔ اصحاب کہف نے اپنی دعا میں کہا، جو ہم نے کل پڑھا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ چل کر خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ اللہ نے فرمایا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ وہ اتنی عظمتیں ان کو اس لیے ملی تھی کہ میں نے اپنی رحمت سے ان کو نوازا تھا۔ پھر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہم نے کل پڑھا، جنہوں نے دیوار بنائی اور یاجوج ماجوج کو قید کر دیا، اور قید کرنے کے بعد فرمایا قال ھذا رحمت من ربی، یہ سب میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ اب سورۃ کہف مکمل ہوئی، سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا۔ رب کی رحمت کی ایک اور مثال اور نمونہ دیکھنا ہو تو زکریا علیہ السلام کو دیکھو۔ اس کے بعد آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا۔ جب بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ جواب میں فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی رحمت کا ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا، ثابت ہوا، سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے اور آپ کے دل میں، یا اللہ وہ تو سارے جن کا ذکر تو نے فرمایا تیرے نیک بندے تھے، میں اور آپ تو گناہ گار ہیں، ہمارے لیے کیا بنے گا؟ قرآن نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب میرے گناہ گار بندوں سے کہہ دے کہ تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تمہارے گناہ زیادہ ہیں تو تمہارا رب تمہارے سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمائے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی بھی رحمت عطا فرمائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن بھی رحمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے، رمضان بھی رحمت ہے۔ رب کہتا ہے تمہارے لیے میری رحمت کے وعدے ہیں، قرآن کو تھامو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامو، رمضان میں مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں اپنی رحمت عطا فرماؤں گا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، بوڑھے زکریا کی بات سنو جس پر تیرے رب کی رحمت ہوئی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، چپکے چپکے رب کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا رب اے میرے رب انی وہن العظم منی، میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، سر میرا سفیدی کے شعلے مار رہا ہے، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں، اور وامراتی عاقر، بیوی میری بانجھ ہے، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ، اپنی کمزوریوں کا ذکر کرنے کے بعد مانگ رہے ہیں یا اللہ اپنی طرف دیکھوں تو میں ختم، لیکن اولاد کی کوئی چانس نظر نہیں آتے، لیکن تیری رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے بیٹا عطا کر رہے ہیں، نام بھی میں اللہ خود یحییٰ تجویز فرما رہا ہوں۔ اللہ میرا بیٹا ہوگا کیسے؟ فرمایا ایسے ہی ہوگا جیسے تو نے مانگا ہے۔ رب اب
فیصلہ کر چکا ہے، اور ضابطے سارے رب کے پابند ہیں، رب کسی ضابطے کا پابند۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں بی بی مریم کا تذکرہ بھی کر دیجئے، جب مریم تنہائی کے عالم میں تھی اور جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی صورت میں سامنے آئے، قالت انی اعوذ بالرحمن، فرمانے لگی میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اے شخص تو کون ہے اور کیوں یہاں میرے پاس آیا؟ حضرت نے فرمایا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ تجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ تجھے بیٹا عطا کرنے لگے ہیں۔ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ نکاح میرا نہیں ہوا، کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، بدکاری کا میں نے کبھی خیال اور تصور بھی نہیں کیا۔ قال کذالک قال ربک، فرمایا یوں ہی ہو جائے گا، یہی تیرے رب نے کہہ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نکاح کے بعد تو میں بیٹا دیتا رہتا ہوں، کبھی بغیر نکاح کے دے کے اپنی قدرت کا کمال دکھا دیا کرتا ہوں۔ اب حمل کی تکلیف ہوئی، بی بی مریم ایک دور جگہ چلی گئی، اور ظاہر بات ہے آپ خود سوچیں کنواری بچی ہے اور اچانک جناب یہ معاملہ ہو گیا، غم تو ہوا ہوگا، اور اس غم میں کیا فرمایا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، ہے کاش آج کا دن آنے سے پہلے پہلے میں مر جاتی تو اچھا تھا، وکنت نسیا منسیا، میں بھولی بھلائی ہو جاتی۔ جبرائیل نے پھر آواز دے کر کہا فکر کیوں کرتی ہے مریم، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کا خشک تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، تھوڑا اس کو حرکت تو دینا، تو ساکت علیک رطبا جنیا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھجوریں کھا، چشمے کا پانی پی، وَقَرِّي عَيْنَا، اپنے بچے کو چھاتی سے لگا کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ یا اللہ لوگ جب باتیں کریں گے ان کو کیا جواب دوں گی؟ فرمایا اگر لوگوں نے کچھ کہا تو تو کہنا میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، تو چپ کر جانا، باقی سارے کام تیرا رب خود سنبھال لے گا۔ آہا، پھر کہو سبحان اللہ۔ پھر بی بی مریم ہاتھوں پہ اٹھا کے معصوم کو لائی، لوگوں نے وہی کہا جس کا ڈر تھا، اے مریم یہ تو نے کیا کام کیا، شادی تیری نہیں ہوئی، بیٹا تیرا کیسے ہو گیا؟ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے بچے کی جانب اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے اس سے کلام کریں جو ایک دن کا بچہ گود کے اندر ہے۔ جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو رب نے کہا بول میری عیسیٰ، اب تیری ماں پر زیادہ باتیں تیرا رب اور نہیں سننا چاہتا۔ پھر ننھا عیسیٰ بولا، اپنی امی مریم کی گود سے بولا، ایک دن کا بچہ بول کر کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، چپ کر جاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندہ بھی کوئی عام نہیں، مجھے میرا اللہ تعالیٰ کتاب بھی دیں گے، مجھے نبوت سے بھی سرفراز فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، مجھے اللہ نے ماں کا خدمتگار بنایا، نماز زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور میرے اوپر رب کے سلام ہیں جس دن میں پیدا ہوا ہوں، جس دن میری موت آئے گی اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ رب نے کہا ذالک عیسی ابن مریم، وہ عیسائیو یہ ہے عیسی ابن مریم۔ تم نے کہا اللہ کا بیٹا، پہلے دن کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یا اللہ پھر وہ پیدا کیسے ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، آپ کی قدرت پہ کیوں شک کرتے ہو؟ جب رب کہتا ہے ایک کام کو ہو جا، وہ کام۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے محبوب کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کر دے، انہو کان صدیقا نبیا، وہ میرا صدیق نبی تھا۔ جب اپنے باپ سے کہنے لگا اے بابا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا،
ان کی پکار کیوں کرتے ہو جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کچھ دینے پہ قدرت نہیں رکھتے؟ میرے پاس علم آیا ہے بابا، میری بات مان لے، شیطان کی بات۔ اچھا تو میرے الہوں کو چھوڑتے؟ باز آ جا، جا، ورنہ رجم کر دوں گا، ورنہ مجھے چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ موقع آیا تھا فیصلہ کرنے کا، ایک طرف رب ہے اور دوسری طرف اب ہے، رب کو اختیار کرنا ہے یا اب کو اختیار کرنا ہے؟ رب کہتا ہے خلیل نے اب کو چھوڑ دیا، رب کو اختیار فرما لیا۔ ماں باپ کے بڑے حقوق ہوتے ہیں لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے جی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر، اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کا مختصر ذکر کیا، اور آخر میں عیسائیوں کو یہ بات سمجھائی اللہ اولاد سے کیا ہے جی؟ یاد رہے نا سارے ساتھی؟ ادھر کو تھوڑا بہت اس محلے میں نیند کا ہے غلبہ، اور مزے کی بات یہ کہ محلہ ہے بھی کیمرے کے سامنے، پوری دنیا دیکھے گی آپ۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا جی؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، سونے والے بندر اس سائڈ پہ تاکہ نظر تو نہ آئے نا کم از کم۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، جس طرح علی ماشاء اللہ ہے ترتیب سے سوئے ہوئے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ لوگوں نے کہا رحمان کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی جرم ہے تو میری اولاد بتاؤ تو؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، آسمان زمین پھٹنے پہ آ جاتے ہیں، پہاڑ گرنے پہ آ جاتے ہیں جب کوئی رحمان کی اولاد بتاتا ہے۔ اللہ اولاد سے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے جی، فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے محبوب قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، دن کو دعوت دے، رات کو کھڑے ہو کر پڑھے، یہ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ جی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کی ایک دلیل بڑی خوبصورت دی ہے جی، یعلم السر و اخفا، اور جو ایسا بدلا تھی عزیز نویر صاحب، یہ راجہ صاحب کا خیال کرو، سو جانے نے کونڈی ہے نا تھوڑے کول، بس کونڈی ہاتھ چ رکھو تو مارنی نہیں، صرف چوک دینی صرف۔ اچھا جی، کیونکہ تھوڑی تھوڑی سگنل جو ہے نا ڈراپ ہو رہے ہیں راجہ صاحب۔ یعلم السر و اخفا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے راز کو، اور اخفا جو راز سے بھی بڑھ کر مخفی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ بھائی راز میرے دل میں ہے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی بھی نہیں جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل کی بات میں نہیں جانتا، اس کو کہتے ہیں راز۔ یا اللہ راز تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تو راز جانتا ہے، اخفا کیا چیز ہے؟ راز سے بڑھ کے اور کیا مخفی ہوگا؟ مفسرین نے فرمایا راز وہ ہے جو تو جانتا ہے، اور اخفا وہ ہے جو تو بھی نہیں جانتا۔ آج سے 10 سال بعد ایک خیال تیرے دل میں پیدا ہوگا، تیرا رب آج اس کو جانتا ہے، پھر عبادت کے لائق کون ہے؟ آگے بڑا دلچسپ واقعہ جی، موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے ہیں، گھر والی ساتھ ہے، رات کا وقت ہے، اندھیری گھپ رات ہے اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے، راستہ بھول گئے مصر کا۔ بیوی سے کہنے لگے انی آنست نارا، مجھے وہ آگ دکھائی دے رہی ہے، تم ادھر ٹھہرو میں آگ لے کر آؤں۔ جو ہی وہاں گئے فلما تاہا نودی یا موسیٰ، آواز آئی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، جسے تو آگ سمجھ کے آیا تھا یہ تو تیرے رب کے نور کی تجلیاں ہیں۔ کیا عجیب منظر ہوا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، کیفیت کیسی ہوئی ہوگی۔ فاخلع علیک، جوتے اتار، انک بالوادی المقدس طویٰ، مقدس وادی میں آیا ہے جس پر تیرے رب کے نور کی تجلیاں پڑ رہی ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے چن لیا ہے، تو سن جو میں تجھے حکم کروں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بادب کھڑے ہو گئے، اللہ کریم فرما رہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، موسیٰ میں الہ ہوں، میرے علاوہ عبادت کے لائق قیامت بھی آنے والی ہے۔ اب سن رہے ہیں جی، موسیٰ علیہ السلام سن رہے، اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شامل کیا اور فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے؟ تیرے دائیں ہاتھ میں قَالَ هِيَ عَصَايَ،
یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اے اللہ اس میں فائدے تو اور بھی بہت سارے ہیں۔ لاٹھی میں بڑے فائدے ہوتے ہیں بے شک، لیکن مفسرین نے یہاں پہ ایک بات لکھی بڑی پیاری، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جواب تو یہ تھا میری لاٹھی ہے، بس بات ختم۔ اللہ نے یہ تو نہیں پوچھا اس لاٹھی کے ساتھ کیا کیا کرتے ہو، کہ ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، یہ تو سوال ہی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کیوں کی؟ اور محبت الہی میں کی۔ جب رب سے بات کرنے کا موقع ملا نا، دو باتیں فالتو کر لوں یار، رب سے موقع جو مل گیا ہے، محبت الہی نے جوش مارا تو بات کو طول دے دیا، لیکن جب ادب الہی غالب آیا تو بات کو ختم کر دیا، اور فرمایا ولی فیہا معارب اخری، فائدے اور بھی بہت ہیں، اب گنتا جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، بات کو ختم کر دیا۔ اچھا، القہا یا موسیٰ، اس کو ذرا نیچے پھینکنا۔ جو یہ موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن گیا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ دوسرے مقام پہ موسیٰ علیہ السلام پیٹھ دی، انسان کی مزاج میں ہے نا ایسی چیز سے ڈر لگتا ہے، اللہ نے کہا ڈر نہیں، خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اس کو پکڑ اور ڈر نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، میں پھر اس کو لاٹھی کی لاٹھی بنا دوں گا۔ اور اپنا ہاتھ لے جا اپنے گریبان میں، پھر باہر نکالے گا تو روشن ہوگا۔ یہ دو بڑے معجزے تھے، ایک عصا لاٹھی، ایک ید بیضا روشن ہاتھ، یہ دو معجزے لے کر فرعون کے پاس جاؤ۔ کہتے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا نا، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب مرحوم الیکشن لڑ رہے تھے، ایک مولوی صاحب نے کہا کہ میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ ووٹ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو دینا ہے۔ کہاں سے ثابت کروں گا؟ لوگوں کا اطراع نکل گیا، بھائی قرآن تو کس طرح ثابت ہو سکتی، قرآن تو 14 صدیاں پہلے نازل ہوا ہے۔ اس نے یہ عہد پڑھی، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، جناح کہتے ہیں بازو کو، اس نے جناح کا بنایا محمد علی جناح، سمجھ آئی؟ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ جناح کے ہاتھ میں دے دو۔ تو یہ جناح سے محمد علی جناح مراد نہیں بھائی، یہ کیا ہے؟ جناح بازو مراد ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، کام آسان کر دے، میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ وزیر بنا دے۔ رب نے بنا دیا، فرمایا دونوں بھائی جاؤ۔ دونوں بھائی گئے فرعون کے پاس، اور جا کر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ فرعون نے چلاکی سے پوچھا، فما بال القرون الاولیٰ، وہ جو پہلے لوگ مر گئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جناب یہ شرارتی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، مثلا ہم دعوت دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے وہ جی فلانے بزرگوں کے بارے تھوڑا کیا خیال ہے، تاکہ اس بحث میں الجھاؤ، یہ کوئی ایسی بات کر دے گا ہاں پھر پروپیگنڈا کریں گے، تو یہ پرانا طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ اب اس نے پوچھا جو پہلے دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، تو انہوں نے رہنے تو اپنی گل کر، سمجھ آئی؟ معلوم ہوا کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کو معاف کرو یار، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اللہ کے ہاں جنت میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مجرم تھے رب جانے اور وہ جانے، ہم نے ان کے اوپر ڈسکس کر کے کیا کرنا ہے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، فرعون نے جادوگروں کو بلایا، مقابلہ ہوا اور جادوگروں کو شکست ہوئی، جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا میں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، جادوگر نے کہا کاٹ لے جو کچھ کرنا ہے۔ یہ بات ختم ہوئی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی۔ اب اگلا معاملہ تھا بنی اسرائیل کا، ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی کم اذیت نہیں پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور واپس آئے تو سامری صاحب نے بچڑا وہ ان کو کھول کے دیا ہوا تھا، ہمارے ہاں نیا کٹا کھل جاتا ہے، ان کے ہاں نیا بچہ کھل گیا تھا، وہ جناب بچے کی جناب عبادت کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان بھی ہوئے، غضبناک بھی ہوئے، کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا، انہوں نے بتایا میں نے تو بہت سمجھایا تھا، یہ سمجھ نہیں رہے تھے، سامری نے یہ سارا کچھ کیا۔ تو حضرت نے فرمایا جا تیرے اوپر سزا یہ ہوگی کہ ان تقول لا مساس، دنیا میں یہ سزا ہوگی کہ تو کہے گا مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور آج کے دور میں آسان مطلب یہ ہے کہ تجھے کرونا ہو جائے گا۔ کرونا میں یہی تھا نا ہمارے اوپر، جو سامری کو سزا لگی تھی سارے ہمارے قوم پر لگی تھی، بس جناب ہاتھ نہ لگاؤ۔
سامری کو یہی سزا، ہاتھ جو ہاتھ ملاتا مرض بڑھ جاتا، تو یہ سامری کی سزا تھی جی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہے جو دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دنیا کے اندر یہ سزا ہے، آخرت کا عذاب ہے۔ اور یہ جو بچڑا تو نے معبود بنایا تھا نا، دیکھ اس کا محشر کیا کرتے ہیں، اس کو آگ کے اندر جلاتے ہیں اور پھر ریزہ ریزہ کر کے اس کی راہ کو سمندر میں بہائیں گے۔ انما الہکم اللہ، کوئی بچڑا معبود نہیں، معبود صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ اس کے بعد قیامت کا تھوڑا سا ذکر ہوا اور بڑی ایک اہم بات کی ہے، بس اس کے بعد بات ہم ختم بھی کرتے ہیں، 2 رکوع صرف رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، میرے محبوب لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ بڑے بڑے پہاڑ کدھر جائیں گے؟ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، بتا دے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، بالکل چٹیل میدان بنا دے گا۔ اچھا، اور قیامت کے دن کیسا ہولناک منظر ہوگا؟ فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعہ، کسی کی سفارش کسی کو کام نہ آئے گی، وہی بات کرے گا جسے رحمان اجازت دے گا، پھر وہی بات کرے گا جو اللہ کی پسند کی بات ہوگی۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی نا، حضور ساتھ پڑھتے تاکہ بھول نہ جاؤں، حضرت علی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے میرے محبوب قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کر، قرآن پڑھنے میں جلدی۔ ہمارے ہاں آج کل رمضان میں کہیں دیکھو نا، بعض مساجد میں F16 کی رفتار میں حافظ صاحب جا رہے ہوتے ہیں، وہ شٹکتے پٹک نلی دیتے داگا وٹ، کوئی سمجھ نہیں آتی جناب کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں، وہ سپیڈ ٹو سپیڈ جا رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اتنا تو ہو نا، کچھ سمجھ تو آئے نا کہ کیا لفظ بول رہے ہو۔ ایسا لفظ پڑھنا کہ نعوذ باللہ جس کا حلیہ بگڑ جائے۔ ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ تیرا کان میں کھینچوں نا تجھے تکلیف ہوگی یا نہیں؟ ظاہر استاد جی ہوگی۔ فرمایا کہ جہاں لفظ نہیں کھینچنا وہاں کیوں کھینچتے ہو؟ تیرا کان کھینچو تجھے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے کلام کو جہاں مرضی کھینچ دو، نہیں، جہاں کھینچنا ہے، جہاں مد ہے وہاں پہ مد کرنی ہے، جہاں نہیں ہے وہاں پہ نہیں کرنی ہے۔ تلفظ کے ساتھ تجوید درست کرنا یہ بھی لازم ہے، یہ نہیں کہ جیسے آئے بندہ پڑھتا چلا جائے۔ فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، ایک دعا سکھائی ہے جی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور میرے محبوب مجھ سے یہ دعا کیا کر، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آخر میں فرمایا کہ جو آدمی میری نصیحت سے منہ موڑتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایک تو اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اور دوسری سزا یہ ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں کیا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، تو اندھا بن گیا تھا نا، آج میری رحمت نے تجھے بھلا دیا ہے۔ اور فرمایا اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے، خود بھی پابندی کریں، رزق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ